السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آفیشیل انصار خان ندوی یوٹیوب چینل میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ صوم عاشورہ کا حکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان کی فرضیت سے پہلے بھی صوم عاشورہ رکھتے تھے۔ احناف کے نزدیک صوم رمضان سے قبل صوم عاشورہ فرض تھا۔ صوم رمضان کی فرضیت کے بعد صوم عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور استحباب باقی رہا۔ پھر اس استحباب کے بھی 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، یوم عاشورہ کے ساتھ ایک دن قبل اور ایک دن بعد بھی روزہ رکھے، یعنی محرم کی 9، 10 اور 11 تاریخ کو روزہ رکھا جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ عاشورہ کے ساتھ یا تو 9 کو یا 11 کو روزہ رکھا جائے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ فقط عاشورہ ہی کو روزہ رکھا جائے، لیکن چونکہ اس دن یہودی بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کا حکم فرمایا، اس لیے تنہا یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ وتنزیہاً کعاشورہ وحدہ، مظاہر حق جدید، صفحہ نمبر 771، جلد نمبر 2۔ عاشورہ کا روزہ۔ اس ماہ مبارک میں مطلقاً کسی بھی دن روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ شمار ہوتا ہے۔ نیز 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا بھی زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ صحیح مسلم۔ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل اللہ کے نزدیک محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز تہجد ہے۔ صوم عاشورہ کی فضیلت۔ حدیث پاک میں صوم عاشورہ کی فضیلت بھی وارد ہے کہ صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ مسلم مشکات۔ یعنی صوم عاشورہ کی برکت سے امید ہے کہ حق تعالی گزشتہ 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف فرما دیں گے۔ انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے، روزانہ نہ جانے کتنے گناہ کرتا ہے، اور پورے ہفتے، مہینے اور سال بھر میں تو نہ جانے کتنے گناہوں کے انبار لگاتا ہے۔ اب اگر کوئی خوش قسمت صوم عاشورہ وغیرہ کا اہتمام کرے تو 1 سال قبل کے تمام صغائر اور سچی پکی توبہ سے تمام کبائر بھی انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر یہ عاشورہ ہمارے باپ سیدنا آدم اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی معافی کا دن ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اس دن روزے کے ساتھ توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ گلدستہ احادیث، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 229۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔